حضور علیہ السلام سے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا نا، فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو ڈرے کہ لوگ اس پہ مطلع نہ ہو جائیں، فرمایا وہ گناہ ہے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ آداب مجلس بھی یہی ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے روکا گیا۔ صدر مجلس کو اختیار ہے، وہ کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ بلا سکتا ہے۔ جب حضور تشریف فرما ہو پھر صدر مجلس اور کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور جلوہ فراز تھے، حضرت وابصہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھ گئے ہو، قریب آ جاؤ۔ حضور نے قریب کیا۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے، اس قدر مجھے حضور نے اپنے قریب کر لیا۔ تو جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور کوئی سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا وابصہ جو تم پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے برق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا۔ اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ تم پتہ نہیں کس کی بات کرتے ہو۔ حیرت ہوتی ہے، لوگوں نے مسجدوں میں ترازو گاڑے ہوئے، ایک کہتا ہے سیر ہے، دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے، تیسرا کہتا ہے ایک چٹانک اور کر لو۔ شرم نہیں آتی کس کو تول رہے ہو؟ اس کا وزن کر سکتے ہو غلط؟ تمہاری عقل کوتا اندازہ کر سکتی ہے نبی کے علم کا؟ سنار کے چھوٹے سے ترازو میں رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے، منو ٹنوں کا حساب تو نہیں ہوتا۔ تمہاری عقل کا ترازو مجھے تول سکتا ہے، میں تمہیں تول سکتا ہوں، بھلا امام الانبیاء کو بھی تولا جا سکتا ہے؟ یہ کتنی بدبختی ہے کہ لوگ نبیوں کو تول رہے ہیں اور اپنی عقل کے ترازو پہ ناپنے کے تولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا سنو، تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہی تمہارا سوال ہے نا؟ عرض کی حضور ہاں یہی میرا سوال ہے۔ کہا اس کا سوال مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ اب سنیے لفظ حدیث کے، فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ۔ حضور نے حضرت وابصہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا وابصہ اس دل سے پوچھ لے، یہی مفتی بیٹھا ہوا ہے اندر، یہ تجھے بتا دے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ تو انسان کے اندر سے ہی آواز آتی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ کوئی فتویٰ نہ بھی دینے والا ہو، یہ اندر کا مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، تو یہ وہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی ہوئی ہے۔